الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش آئے تو مستحب ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے. بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، ورنہ مکروہ وقت چھوڑ کر کسی بھی وقت پڑھ لے. پھر اللہ کی تعریف کرے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اس کے بعد جو حاجت ہو اس کا سوال اللہ سے کرے. مسلمان کی شان یہی تھی کہ جب بھی اسے کوئی تکلیف آتی، آزمائش آتی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتا تھا. اور اس کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ. آندھی بھی تیز چلتی تو مسجد کی طرف دوڑ لگا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ میرا نبی اپنی امت کو بھی سمجھا گئے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، اور اللہ چاہے ساری دنیا رکاوٹیں کھڑی کر دے، کوئی راستہ بند نہیں کر سکتا. وہ دینے پہ آئے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، وہاں سے فیصلہ بندش کا ہے تو کوئی کھول نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، مصیبت طے ہو گئی تو کوئی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ خیر کا فیصلہ فرما دے، ساری دنیا مل جائے مجھے خیر سے محروم نہیں کر سکتی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، جس کے لیے اللہ دروازے کھول دے کون ہے دروازہ بند کر سکتا ہے، اور جس کے لیے اللہ ہی دروازے بند کر دے پھر کون ہے دروازہ کھلانے والا. اللہ کھول دے تو مٹی بھی سونا بن جائے، بندش کر دے تو سونا بھی مٹی بن جایا کرتی ہے. ومن يهن الله فما له من مكرم، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آئے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ عزت دینا چاہے ذلت کے نقشوں سے معزز بنا سکتا ہے، ذلت کے نقشوں سے معزز بنا سکتا ہے. اور اگر اللہ عزت چھیننا چاہے تو عزت کے نقشوں کے اندر بھی ذلیل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ دینے پہ آئے تو رزق کے سارے نقشوں سے اللہ محروم کر دے، لینے پہ آئے تو اللہ رب العزت ایسی صورت بنا دے کہ وہم و گمان کے اندر بھی نہ ہو. وہی وہ اللہ آج بھی ہے، وہ اللہ آج بھی ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے. تو مسلمان کی شان یہ تھی ہر آزمائش میں، ہر گھڑی میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا. ہر آزمائش میں بیمار ہوتا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، صحت خراب ہوتی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، اولاد کا مسئلہ ہوتا اللہ کی طرف جاتا. میرا پیارا نبی تو کانٹا چبھتا، فرمایا اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اور وہ ایسا پیارا داتا ہے کہ جو جتنا اس سے مانگتا ہے وہ اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. وہ جو اس سے جتنا مانگتا ہے وہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے، اور جو اس سے نہیں مانگتا اللہ پھر اس سے ناراض ہوتا ہے. ابھی ہم فجر کی آیتیں پڑھ رہے تھے، فوراً میرے خیال آیا کہ ساتھیوں کو یہ آیت بتاؤں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بارے میں تم سے پوچھنا کہاں ہے اللہ، تو کہا بہت قریب ہوں، بہت قریب. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
کوئی مجھے پکارے تو صحیح، میں اس کی پکار سنتا ہوں، لیکن شرط ہے جب پکارے تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ پکارے کہ جس مولا سے پکار رہا ہوں وہ سنتا بھی ہے، دینے پہ قادر بھی ہے. اجیب دعوت، اللہ کہہ رہا نا، پورے امید اور اعتماد سے اللہ کو پکارے کہ جس ذات کو پکار رہا ہوں وہ سن رہا ہے اور دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے جس نے اس کا در دیکھ لیا قسم خدا کی ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا، اور جو اس کے در سے محروم ہو گیا ساری دنیا کا محتاج بن گیا، ساری دنیا کا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، پکارو تو صحیح مجھے، پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے. ہاں، مومن اگر صحیح اعتماد سے اللہ کو پکارے، صحیح اعتماد کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ سنے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو مانگ رہا ہے وہ مل بھی جائے، یہ ضروری نہیں. اس لیے کہ بسا اوقات ماں بھی اپنے بچے کو مانگی ہوئی چیز نہیں دیتی، بلکہ اس سے بھی اچھی چیز دے دیتی ہے. وہ چاکلیٹ مانگ رہا ہے بچہ رو کر، اماں اس کے بدلے میں اسے سیب دے رہی ہے. دیکھنے والا تو کہے گا کہ اماں نے چاکلیٹ نہیں دی، بچہ تو روتا رہ گیا، لیکن اماں نے اس سے بڑھیا چیز دے دی، سیب دے دی. اس لیے کہ ماں بچے سے زیادہ بھی جانتی ہے اور بچے پہ مہربان بھی ہے. تو اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. بس اوقات مانگی ہوئی چیز تو نہیں میں دیتا، جانتا ہے اللہ، لیکن اس سے بہتر چیز ضرور دیتا ہے. ہاں، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور بڑا وسیع مہربان ذات ہے. ایک مرتبہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بڑے آدمی تھے، وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے. وہ بیمار تھے. سفیان ثوری بڑے آدمی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور بہت بڑے ولی اللہ تھے. جب ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے کہ بیمار ہیں، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ حماد سے کہنے لگے کہ ایغفر اللہ لی ایغفر اللہ کمثلی، حضرت کیا میرے جیسے کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. کہنے لگا حضرت میرے جیسے بھی بخشش ہو جائے گی؟ مجھ جیسے کی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید ان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہوں. بس اوقات کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے اتنا بے چین ہوتا ہے، جب گھر میں جاتے پیشاب کرتے تو اس کے اندر خون آتا تھا. خون کیوں آئے گا؟ اس لیے نہیں کہ کوئی دنیا کا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اتنا اندر سے دل کٹتا، اتنی اندر سے تکلیف ہوتی، تو جاتے تو پیشاب آ جائے گا، پیشاب میں خون آیا کرتا تھا. یہ سنا ہوگا کہ لوگ کاروبار خراب ہو گیا، بیمار ہو گیا، دکان ختم ہو گئی، بیمار ہو گیا، فیکٹری بیٹھ گئی، بیمار ہو، یہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ نہیں سنا ہوا کہ میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی اس لیے باپ بیمار ہو گیا، میری بیٹی کی حیا کی چادر چلی گئی اس لیے باپ بیمار ہو گیا، ہاں میرا بیٹا بے نمازی ہو گیا اس لیے بیمار. ایسا نہیں ملیں گے. ابھی اتنا بڑا آدمی فرمانے لگے کہ حضرت میری بخشش بھی ہوگی. ہاں بھائی، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے. اسے اپنی دینداری پر ناز نہیں ہوتا کہ میں بڑا بزرگ ہوں، وہ اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. کہنے لگے ایغفر اللہ کمثلی، حضرت میرے جیسے کی بخشش ہو جائے گی؟ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے بھائی کل قیامت میں اگر اللہ مجھ سے یوں کہے کہ حماد تجھے اختیار ہے کہ تیرا حساب تیرے اماں ابا لے لیں یا میں لے لوں، تو میں کہوں گا اے اللہ میرا حساب تو ہی لے لے، مجھے اپنے ماں باپ کی رحمت اور شفقت پر اتنا اعتماد نہیں جتنا تیری رحمت اور شفقت پر اعتماد ہے، میرا حساب تو ہی لے لے. ہاں تو ایسا پیار کرنے والا ہے، وہ تو ایسی مہربان ذات ہے میرے عزیزو. سچ کر رہا ہوں، اس کا در پکڑ لو، ہاں اس کی چوکٹ سنبھالو. آج دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اور ہر شخص ایسا لگتا ہے کانٹوں پہ زندگی گزار رہا ہے، کیا امیر اور کیا غریب، ہاں کیا جھونپڑی والا اور کیا محلات والا. اندر کی زندگی تو یہی ہے جیسے کہ انگاروں پہ زندگی ہے، کانٹوں پہ زندگی ہے. ایک اللہ ہے. اگر اس سے پیار ہو گیا اور اس سے تعلق ہو گیا اور وہ زندگیوں میں آ گیا تو مزے ہی آ جائیں گے. زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. پھر مرنا بھی مزے کا، جینا بھی مزے کا، پھر بھوک بھی مزے کی، پیٹ بھرا بھی مزے کا،
پھر بسترے پہ زندگی بھی مزے کی اور صحت کی زندگی بھی مزے کی، پھر محلات کی زندگی بھی مزے کی، جھونپڑی کی زندگی بھی مزے کی. شرط ہے اللہ مل جائے بس، پھر ہر حال میں مزے میں. زندگی پرسکون ہوتی ہے جب رب سے ہم کنار ہوتی ہے، جب رب سے ہم کنار ہوتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کا ہے. من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کا ہے. تو بھائی اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے اور ہم اپنے اللہ کو اپنا بنا لے. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.